آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا یہ جو ناجائز ہو رہا ہے وہ تو لیگلی سلمان صاحب نے آپ کو بتایا، لیکن آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کیس چلایا جا رہا ہے کہ ان سے پتہ ہے کہ اس کی بھی آخر وہی ہوگی جو باقی کیسز کی ہو رہی ہے، اس کو صرف گھسیٹ رہے ہیں۔ اور عمران خان نے کل کہہ کے بھیجا تھا، ہمیں خاص طور پہ کہا اور ہنس کے کہا تھا، انہوں نے کہا ان کو کہو نواز شریف کا جو 12 سال پرانا اللیگل گاڑیاں جو انہوں نے لی تھی توشے خانے سے، وہ اللیگل ہے، گاڑیاں آپ لے نہیں سکتے۔ 12 سال سے کوئی سن ہی نہیں رہا، اور اس وقت ان کو ایک ایک تحفہ لا کے سنا رہے ہیں۔ پاکستان میں جتنے لوگوں نے تحفے لیے ہیں پہلے بتائیں کہ توشے خانے کے باقی تحفے گئے کہاں ہیں، اور کتنے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی ڈکلیئر ہی نہیں کیے۔ جب ایک ایمانداری سے عمران خان نے یا بشرا بی بی نے اپنے ڈکلیئر کر دیے، ان کے پیچھے پڑ گئے۔ اب یہ جان کے جو تماشا بنا رہے ہیں یہ ان کے گلے پڑے گا۔ آپ کو میں کلیئرلی بتا دوں، یہی کیس جو چل رہا ہے نا، آپ کو میں گارنٹی کرتی ہوں کہ کل ہم ہی لوگ کھڑے ہو کے ان سے پوچھیں گے ذرا اب آپ اپنے سارے جو تحفے تھے اس کا حساب دیں، خاص طور پہ وہ گاڑیوں کا جس میں مریم نواز پھرتی ہے، یا زرداری کے پاس جو گاڑیاں آئی ہیں جو اللیگل ہیں، تو ان کا کیس ہم اب کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ان ساروں کے اوپر کیس کریں گے کہ آپ پہلے جواب دیں کہ آپ پہلے جو اللیگل چیزیں لی ہوئی ہیں، کیا پاکستان یہ میں جو ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد کے بیٹھے میں ان کو نہیں نظر آ رہا؟ چیف جسٹس نے 2 مہینے سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللیگل کیس ہے اور وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس پہ چیف جسٹس ہیئرنگ کینسل کر دیتے ہیں۔ کیا ان کو جلدی نہیں ہے؟ وہ سننے کے لیے جلدی نہیں ہے؟ عامر فاروق کے اوپر پہلے بھی عمران خان نے اعتماد نہیں کیا۔ عامر فاروق کو یہ عزت دینی چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم نے ان کے اوپر وہ اعتماد کیا تھا جب یہ سائفر کر رہے تھے، اور ہمارے سارے سیاستدان اور لائرز نے آگے کہا تھا واک آؤٹ کر جائیں، 6 ججز چھوڑ چکے ہیں، اور ہم نے ان کی عزت کی، ہم نے ان کو عزت دی کہ نہیں، ہر انسان کے دل میں ایک نیکی ہوتی ہے کہ یہ انصاف دیں گے۔ تو اگر ہم نے عامر فاروق کے اوپر کیا تو یہ یا تو کسی اور کو کیس پکڑا دیں، ان کو تو اول تو سننا ہی نہیں چاہیے، اور پکڑا دیں کسی کو۔ ان کو کیا یہ لوگوں کا جو موڈ دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے بعد یہ ان کو فیس کرنا پڑے گا کہ انصاف دیا ہے کہ نہیں دیا، کہ یہ آج عمران خان اور بشرا بی بی اس لیے جیل کے اندر ہیں کیونکہ ایک تحفے کے پیچھے، کیونکہ عامر فاروق نہیں سننا چاہ رہا ایک اللیگل جو وہ انہوں نے جو سلمان صفدر نے وہاں فائل کیا ہوا ہے وہ کیس ہی نہیں سن رہے ہیں، تو اب وہ چھٹیوں پہ چلے جائیں گے۔ صرف عامر فاروق کی وجہ سے اس وقت عمران خان جیل میں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ یہ چلا بھی نہیں سکتے جو میں کہہ رہی ہوں، اتنی تو جرت آپ میں نہیں۔ آپ بولیں۔ اب میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، آپ کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں جی اوپر سے ڈنڈا آ گیا، جی ہمیں کہا جاتا ہے یہ چلائیں۔ آپ تو سارے خود غلام ہیں، عمران خان نے کہا سب غلامی سے نکلو، آپ اپنی جرت ہی نہیں کر رہے ہو، آپ خود سب غلام بیٹھے ہوئے ہو۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی کیس کو، ایک ہی الزام کو کتنی دفعہ پروسیکیوٹ کریں گے؟ کرمنل لاء میں اس کی ممانعت ہے، 403 CRPC کا اور آرٹیکل 13 کانسٹیٹیوشن کا، وہ کہتا ہے کہ تمام جرم جو آپ کے نالج نوٹس میں آئیں وہ ایک ہی ٹرانزیکشن میں، ایک ہی کیس میں پروسیکیوٹ ہوں گے۔ کوئی کیس بچے نہیں دیتا کہ پہلے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، ان بٹس اینڈ پیسز، ان پیس میل اپروچ، فریگمنٹڈ اپروچ، آہستہ آہستہ کبھی ہار کا کیس ہوگا، کبھی انگوٹھی کا ہوگا، کبھی گھڑی کا ہوگا، جبکہ ساری باتیں اگر آپ کے علم میں ہیں، جو کہ جب 14 سال والا سزا کا کیس توشہ خانہ کا ہوا تو ان کے نوٹس میں تھا۔ پہلا کیس بنا دیا نیب نے گراف کے سیٹ کا، اور اب جو کیس بنا دیا وہ بنا دیا بلگیری کے سیٹ کا۔ تو گراف اور بلگیری کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے کہ ان کے کیسز اکٹھے جوائنڈر نہیں ہو سکتے یا یہ مس جوائنڈر ہوگا۔ تو سب سے بڑی جو نیب کی میلا فیڈے تھی وہ یہ تھی کہ جب عدت اور نکاح کیس میں 13 جولائی کو جیسے ہی ان کی ایکویٹل ہوا اور یہ اڈیالہ جیل سے باہر نکلنے ہی لگے تھے، تو بشرا عمران کو انہوں نے مین گیٹ سے پکڑ لیا کہ اب آپ کو ہم نیب کی کسٹڈی میں ہم لے رہے ہیں ایک نئے ریفرنس میں۔ اس تمام پروسیس کو، اس تمام نیب کی کارروائی کو ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ ایک معاملہ جو ہے وہ مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب، چیف جسٹس صاحب کے پاس مئی کے مہینے سے پینڈنگ ہے۔
جس میں آج ہم نے بہت پرزور استدعا کی ہے کہ آج دن تک ہماری سنوائی اس کیس میں نہیں ہوئی، اور ہم عدالت کے آگے اپنا یہ گریونس رکھتے ہیں کہ یہ تمام معاملات اللیگل اریسٹ کے، اللیگل ریمانڈ کے اور ملٹیپل پروسیکیوشنز کے، یہ تمام انٹر لنکڈ ہیں، یہ انٹرٹوائنڈ ہیں، ان کو اکٹھا سنیں اور ان کا اکٹھا فیصلہ کریں۔ آج ڈویژنل بینچ جس کی سربراہی مسٹر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کر رہے تھے، انہوں نے ہمارے اس استدعا کو اور ہماری اس انزائٹی کو کہ اس کیس میں سنوائی ہونی چاہیے اور جلد از جلد ہونی چاہیے اور تمام معاملات اکٹھے بریکٹ اور کلب کر کے چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے بھجوائے ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ اس میں پارٹی کی جو انزائٹی ہے وہ بہت بڑی بھی ہے، اس میں وہ کوئی مناسب فیصلہ کریں، یا وہ خود سنیں یا وہ معاملہ جو دوسرے دو معاملات کنیکٹڈ ہیں وہ ریٹ پٹیشنز بھی ادھر ٹرانسفر کر دیں۔ تو اب ان کا فیصلہ اکٹھے متوقع ہے، یہی ہم چاہتے ہیں۔ اور مین بات اس میں یہ ہے جو آپ کی شاید علم میں نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا عمران دونوں نے اپنی ضمانت قبل از گرفتاری اس نئے ریفرنس میں جج صاحب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے آگے رکھی، اور جج صاحب نے وہ کسی وجہ سے وہ ضمانت ان کو نہیں دی اور 2 دن کی تاریخ ڈال دی، ایڈ انٹرم بیل دیے بغیر، جو وہ نہیں ایسا کر سکتے تھے۔ اور جیسے ہی ہم عدالت سے باہر نکلتے ہیں، بیل موو ہونے کے بعد، نوٹس ہونے کے بعد، دونوں میاں بیوی کو نیب آ کے اریسٹ کر کے لے جاتی ہے۔ تو ایسا واقعہ تو پہلے بھی ہوا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کو لے گئے تھے نیب 9 مئی کو، سپریم کورٹ نے ان کی گرفتاری نیب کی کالعدم قرار دی، نیب کی اریسٹ کو انویلڈ قرار دیا اور دوبارہ ہائی کورٹ بھیجا القادر کی بیل میں، اور میاں گل حسن صاحب نے دوبارہ عبوری ضمانت پہ سماعت کرتے ہوئے ان کو ضمانت دی۔ سو ہمارے پاس بہت اچھے پریسیڈنٹ موجود ہیں۔ آل وی نیڈ ناؤ از اے ہیئرنگ، جو کہ آج ہم نے اپنا پرزور استدعا عامر فاروق صاحب چیف جسٹس صاحب کے آگے رکھی ہے، انڈائریکٹلی تھرو مسٹر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، کہ یا وہ سارے معاملات اکٹھے سن لیں یا آپ سن لیں، وہ بھیج دیں، کوئی ایک سنیں تو تبھی بات ہے۔ فی الحال اڈیالہ میں اسی کیس کا ریمانڈ جاری ہے۔ ایک دیکھیں، نیب کے ریمانڈ کی 90 دن کی توسیع ہوئی، 90 دن ہوتا ہے، سمجھ آتی ہے، بڑے کمپلیکس انٹریکیٹ الزامات پہ بہت کچھ تفتیش کرنی ہے، جہاں ایک ہی سوال ہے اور ایک ہی آئٹم کے اوپر سوال ہے، تو کیا اس کے لیے آج 25واں دن ہے فزیکل ریمانڈ لیے ہوئے، کیا 25 دن چاہیے نیب کو؟ کیا 90 دن کا پورا انہوں نے ڈوز دینا ہے؟ جب تک 90 دن نہیں ہوں گے ضمانت نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو ہم فی الحال، میں اگر آپ کو اپنی حکمت عملی بتاؤں، ایک شارٹ ٹرم ریلیف ہے کہ ریمانڈ سیٹ اسائیڈ ہو جائے اور ضمانت ڈال دیں، اور ایک لمبی ریلیف ہے اور بہتر ریلیف ہے کہ یہ کیس شروع ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم نے آج یہی استدعا کی ہے کہ ہم سارے کیسز کو کلب کر کے آپ اکٹھا کریں اور حکم فرما دیں کہ ہم یہ چوتھی پروسیکیوشن بھگتیں، یا ہائی کورٹ ان کو quash کرے گی، nip the evil in the bud at the right time۔